سیف مومن کی، مومن کا تلوار اس کی جو ہے اس کا دوست ہے، ہتھیار اس کا دوست ہے، نہیں فرمایا، فرمایا العلم سلاح المومن، علم مومن کا ہتھیار ہے، علم مومن کا ہتھیار، صلاح المومن، العلم صلاح المومن، علم مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار سے ہم اپنے آپ کو دور ہوئے، ہم بیزار ہو گئے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ پڑھیں، 2006 میں شائع ہوئی تھی، مسٹر سچر نے جو تجزیہ کیا تھا، پورا جو بایو ڈاٹا لیا تھا، تو لیا بایو ڈاٹا کے مسلم قوم میں سے 96% لوگ اسکول جاتے ہیں، 4% جاتے ہی نہیں، اور 96% میں سے 10th تک پہنچتے پہنچتے 20 رہ جاتے ہیں، 12 تک پہنچتے پہنچتے 12 رہ جاتے ہیں۔ یعنی 96 جو اسکول جاتے ہیں ان 96 میں سے 12% 12th بھی نہیں کر پاتے ہیں، چھٹائی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آٹھواں یا 10واں کلاس پڑھ لیا، اور بس اتنا ہی تو کافی ہے، پڑھ لیا خط و کتابت کے لیے کافی ہے۔ یا دینیات کو، ابھی موصوف صاحب جو بیان کر رہے تھے دینیات پر، تو دینیات پر ہمارا آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دینیات کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بچے کو قرآن پڑھا دو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس دین پڑھ لیا، بس دین پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی مخرج بھی نہیں، صرف الحمدللہ من الجنۃ والناس ہو گیا۔ نون ساکن، ہاں میں فرق، عین میں فرق، حمزہ میں فرق، اور ہاں اور مجشمی ہاں میں فرق، قاف اور کاف میں فرق، جیم اور لال، اللہ اور ضاد میں فرق۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ دینیات بس اتنا ہے کہ قرآن پڑھ لیا، کہیں قرآن خوانی ہو تو پارا لے کر کے آوے اور پارا پڑھ دے، اور فٹافٹ 15 منٹ میں بند کر دیا، اور کسی نے کہہ دیا صاحب ہم نے آپ کے مرحوم کے لیے 20 ختم قرآن دے دیا۔ اچھا تو بتا 20 ختم تو پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں؟ بے جاہل گوار، اور ایسے جاہل ہیں جن کو کلمہ تمجید، خود تمجید کہنے نہیں آتا۔ تو کہنے کا المیہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کو کہا گیا کہ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، وہ علم جو علم کے لیے حضور نے بتایا، اور جس علم پر کام کیا گیا، اور جس پر کام کیا ہمارے بزرگوں نے۔ جب بزرگوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو بزرگوں کی تاریخ آپ کو سامنے آ کر کے جو سامنے روشناس کرائے گی، اس میں سے روشناس یہ ہوگی کہ جو ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون جس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کنیکٹیویٹی ہوئی ہے اور کنیکٹ ہو پائے ہیں۔ امریکہ میں عالی جناب جعفر خان صاحب کے صاحبزادے رہ رہے، اور یہاں سے یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ بات کرنے کا ٹیلی اسکوپ دینے والا اس کا بابا آدم موجود ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ مسلمان ہے جس کا نام ہے ابراہیم جندب۔ اس ٹیلی اسکوپ کو پیدا کرنے والا مسلمان ہے۔ اور جب میتھمیٹک کی بات کرنے والے، سائنس کی بات کرنے والے، جغرافیہ کی بات کرنے والے، فزکس کی بات کرنے والے، ہاسپٹل کی بات کرنے والے، یہ ہاسپٹل آج سے 1200 سال پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر رازی ہیں۔ ہاسپٹل بنانے والے ابو بکر رازی ہیں۔ بغداد میں مامون رشید نے سوچا کہ یہاں دارالشفا قائم کیا جائے تو کیسے بنے، کس طرح سے بنایا جائے۔ تو مامون رشید بادشاہ نے ابو بکر رازی کو بلا کر کے تجویز پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ایک جانور ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑوں کو دھاگوں میں باندھ کر پورے بغداد میں لٹکا دو۔ پورے بغداد میں گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے گئے۔ ایک ویک گزرنے کے بعد، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ساری بوٹیوں کو جو لٹکائے گئے تھے بغداد کے شہر میں، بوٹیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر دیکھا گیا کہ کن بوٹیوں میں سڑن کم ہے، کس میں زیادہ ہے۔ دیکھا گیا کہ جس بوٹی میں سڑن کم ہے، کہا یہاں کی آب و ہوا بہتر ہے، یہاں ہاسپٹل بنائی جائے۔ یعنی جہاں کی آب و ہوا بہتر ہے وہاں ہاسپٹل، یہ ابو بکر رازی ہیں۔
تو جب ہم نفع دے رہے تھے تو پھر ہمارا نام و نشان تھا. آج نفع دینے سے جب ہم دور ہو گئے، جب ہماری چھٹائی ہو گئی، جب قوم کو نفع نہیں دینے لگے اور نفع دینے سے دور ہو گئے تو پھر ہماری کوئی گنتی نہیں، پھر کاٹا جانے لگا، پھر مارا